دوستو ہمارے چینل نعت عابد نیندوی کو لائک اور سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ جس طریقے سے فلسطین کے مسلمان اپنی تہذیب کو باقی رکھتے ہوئے، اپنی شناخت اور پہچان کو باقی رکھتے ہوئے آپ دیکھیں کس طریقے سے بیت المقدس اور مسجد اقصی کی حفاظت کر رہے ہیں، نہ تو اپنی جان کی پرواہ کر رہے ہیں، اپنے گھر کی پرواہ کر رہے ہیں، اپنے آل و اولاد کی پرواہ کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ رسول اللہ کی سچی محبت ہے، مسجد اقصی کی محبت ہے۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسجد اقصی کوئی معمولی مسجد نہیں ہے، یہ وہ مسجد ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے معراج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا جو سفر شروع ہوتا ہے مسجد حرام سے شروع ہوتا ہے، مسجد اقصی پر اس کی تکمیل ہوتی ہے، پھر وہاں سے جس سفر کا آغاز ہوتا ہے آسمان کی طرف، اس سفر کو معراج کہا جاتا ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو سفر ہے اس کو قرآن مجید نے کہا اسرا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے محبوب بندے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ پھر اس کے بعد جس سفر کا آغاز ہوتا ہے براق سواری کے اوپر، اس سفر کو معراج کہا جاتا ہے۔ چونکہ معراج کے معنی بلندی کے آتے ہیں، وہ سفر چونکہ اونچائی کا تھا، آسمان کا سفر تھا، عرش کا سفر تھا، جنت اور جہنم کے مشاہدے کا سفر تھا۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسجد اقصی وہ مسجد ہے جس مسجد کی طرف ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت کرنے کے بعد جب مدینہ کی سرزمین کو آباد کرتے ہیں، وہاں پر اللہ کے حکم کے مطابق 16 یا 17 مہینے اس سمت کی طرف، اس رخ کی طرف اپنا رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ گویا کہ اس مسجد کو قبلہ ہونے کا مقام حاصل ہے، اس مسجد کو امام الانبیاء کی امامت کا شرف حاصل ہے۔ اسی سرزمین کے اوپر، بیت المقدس کی سرزمین کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم تک جتنے بھی انبیاء تشریف لائے سبوں کی آپ نے امامت کی ہے۔ جس سرزمین کو جائے معراج ہونے کا شرف حاصل ہو، جس سرزمین کو امام الانبیاء کی امامت کا شرف حاصل ہو، ظاہر ہے اس سرزمین کو کیسے وہ یوں ہی چھوڑ سکتے ہیں؟ وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اپنے گھروں کی قربانیاں دے رہے ہیں، اپنے آل و اولاد کی قربانیاں دے رہے ہیں مسجد اقصی کے تحفظ کے لیے۔ یہ ہمارا بھی فریضہ تھا، اس لیے کہ پوری ملت اسلامیہ کا فریضہ ہے وہ مسجد اقصی، اس سے پوری ملت اسلامیہ کا مذہبی، دینی اور روحانی رشتہ قائم ہے۔ 3 مسجدیں ایسی ہیں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ان مسجدوں کی زیارت کے لیے کوئی سفر کرتا ہے، وہ سفر عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ وہ مسجدیں 3 مسجدیں ہیں، مسجد حرام جو مکہ کے اندر ہے، مسجد نبوی جو مدینہ المنورہ کی سرزمین پر ہے، اور تیسری مسجد جس کا نام آتا ہے وہ مسجد اقصی ہے، جس کو بیت المقدس کہتے ہیں۔ ان 3 مسجدوں کے علاوہ دنیا کے اندر جتنی مسجدیں ہیں، اگر اس کی زیارت کے لیے کوئی شخص سفر کرتا ہے وہ سفر عبادت میں شمار نہیں ہوگا۔ بیت المقدس، مسجد اقصی، یہ پوری ملت اسلامیہ کے لیے بہت عقیدت کا مرکز ہے۔ یہ اسلام کی سرزمین ہے، یہ مسلمانوں کی سرزمین ہے۔ یہودیوں اور اسرائیلیوں نے ناجائز قبضہ کیا ہے اس کے اوپر، لہذا ہم اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہیں، ہم وہاں نہیں جا سکتے ہیں، لیکن کم سے کم اتنا ضرور کر سکتے ہیں ہم انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اس لیے کہ ہمارا بھی فریضہ تھا۔ ہمارے فریضے کو فلسطینی مسلمان مسجد اقصی اور بیت المقدس کے تحفظ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ میرے بھائی، انہیں ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھنی چاہیے۔ ہر نماز کے اندر ہم جہاں دیگر چیزوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اسی طریقے سے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بھی خصوصی دعا کا اہتمام کریں، ان کے لیے صدقہ خیرات کریں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ تدفع الاذى، کہ صدقہ مصیبتوں کو، پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں ان کے لیے، فلسطینی مسلمانوں کے لیے، مسجد اقصی کے تحفظ کے لیے صدقہ و خیرات کا اہتمام کرنا چاہیے، ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ہر نماز کے اندر، چاہے اجتماعی نماز ہو، چاہے انفرادی نماز ہو، ہم کسی بھی حال میں ہو، ہر وقت ہم ان مسلمان فلسطینی مسلمان بھائیوں کو اپنی دعا کے اندر یاد رکھیں۔ یاد رکھیے، اگر ہم نے ان کو یاد نہیں رکھا، اگر وہ لوگ
اپنی جانوں کی قربانی پیش نہیں کر رہے ہوتے، اور مسجد اقصی جس طریقے سے انڈیا کے اندر بابری مسجد جو 600 سالہ مسلمانوں کی تاریخی مسجد تھی، اس مسجد کے اوپر غیروں کی عبادت گاہ تعمیر کر دی گئی، اگر وہ بھی یہی سوچتے رہتے اور مسجد اقصی چلی جاتی، یاد رکھیے کل قیامت کے دن ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتے۔ جب اللہ رب العزت ہم سے پوچھتا کہ جب مسجد اقصی کے اوپر حملہ ہو رہا تھا تم نے کیا کیا؟ میرے بھائی، اس فریضے کو ہمارے فلسطینی مسلمان بھائی انجام دے رہے ہیں، مسجد اقصی کی حفاظت کر رہے ہیں، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، اپنے گھروں کی پرواہ کیے بغیر۔ اب دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر بچوں کے اندر کس طریقے کا جذبہ ہے۔ ایک بچے سے کسی نے پوچھا کہ تم بڑے بن کر کیا کرو گے؟ فلسطینی بچے سے کسی نے پوچھا تم بڑے بن کر کیا کرو گے؟ اس بچے نے جواب دیا بڑا بننا تو بہت دور کی بات ہے، مجھے بڑا بننے سے پہلے ہی شہید کر دیا جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں اور بچیوں کو کس طریقے سے یہ درندے، یہ ظالم ان کا خون بہا رہے ہیں، یہ انسانیت کے دشمن ہیں۔ اور اس کے نیچر میں اللہ رب العزت نے ذلت لکھ دیا ہے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ۔ اللہ رب العزت نے ان ظالموں کے اوپر، انسانیت کے دشمن کے اوپر اللہ رب العزت نے ہمیشہ کے لیے صبح قیامت تک کے لیے ان کے اوپر ذلت و خواری لکھ دی ہے، لہٰذا یہ روتے اور گر گراتے ہی رہیں گے۔ مسجد اقصی کے اندر احاطے میں ایک جگہ ہے جس کو دیوار گریا کہتے ہیں، یہودی لوگ وہاں پر جا کر روتے اور گراتے ہیں اور اس چیز کا عہد کرتے ہیں ہم یہاں پر ہیکل سلیمانی بنائیں گے۔ اللہ رب العزت نے ان کے مقدر میں رونا اور گر گرانا ہی لکھ دیا ہے، اور یقین مانیے صبح قیامت تک وہ روتے اور گر گراتے رہیں گے، اس لیے کہ اللہ کا فرمان ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، کہ اللہ نے اس کے اوپر ذلت اور مسکنت طاری کر دی۔ لیکن ہمیں بھی اپنے اندر وہ جذبہ رکھنا ہے، وہ درد ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے۔ ہم ان بھائیوں کے لیے خصوصاً دعا کا اہتمام کریں، صدقہ و خیرات کریں۔ اسی طریقے سے جہاں تک ہو سکے ہم اپنے مسجدوں کو سجدوں سے آباد کریں، اپنے مسجدوں کو ویران نہ چھوڑیں، اس لیے کہ مسجدوں کا سب سے پہلا حق ہے کہ اسے اپنے سجدوں سے آباد کیا جائے۔ آپ دیکھیں مسجدیں کس طریقے سے خالی پڑی نظر آتی ہیں، جمعہ اور عیدین میں تو مسجدیں بھر جاتی ہیں، لیکن 5 وقتہ نمازوں میں نمازی کہاں جاتے ہیں؟ کیا وہ بھول گئے کہ 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں؟ جس طریقے سے جمعہ کی نماز کے لیے اہتمام کرتے ہیں، عیدین کی نماز کے لیے اہتمام کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں 5 وقتہ نمازوں کا بھی اہتمام کرنا پڑے گا۔ 5 وقتہ نمازوں کے اندر بھی اپنی مسجدوں کو سجدوں سے آباد کرنا پڑے گا، اللہ کے ذکر سے آباد کرنا پڑے گا، قرآن کریم کی تلاوت سے اپنے مسجدوں کو آباد کرنا پڑے گا۔ یہ مسجدوں کے حقوق ہیں، اس لیے کہ مسجدیں ویران ہوں گی تو اللہ رب العزت کا جب غیظ و غضب نازل ہوگا پوری بستی کے اوپر، پورے سماج کے اوپر نازل ہوتا ہے۔ لہذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی محبت ہمیں نصیب ہو، اللہ رب العزت کی رضا نصیب ہو، اللہ رب العزت کی خوشنودی نصیب ہو، تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، تو ہمارے اندر بھی وہی بے چینی ہوگی، وہی بے قراری ہوگی جب نماز کا وقت آئے گا، ندا آئے گی مؤذن کی طرف سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی طرف، فوراً ہم بے چین ہو جائیں گے اگر ہمیں سچی محبت ہوگی۔ تو لہٰذا ہمیں رسول اللہ سے سچی محبت کرنی ہے، جس طریقے سے صحابہ نے سچی محبت کیا اور رسول اللہ کے ایک ایک فرمان پر عمل کیا اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا۔ جانوں کا نذرانہ پیش کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ وہی کر سکتا ہے جسے رسول اللہ سے سچی محبت ہوگی، وہی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر سکتا ہے، ورنہ اپنی گردن کٹانا کوئی عام بات نہیں ہے۔ کہنا تو بڑا آسان ہے لیکن عمل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لہٰذا عمل کا جذبہ پیدا کرے۔ عمل سے ہی انسان کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا ہوتا ہے، عمل سے ہی انسان کی زندگی میں اللہ رب العزت کی رحمتیں اور اس کی برکتیں آتی ہیں۔ لہٰذا
ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور آپ کی شریعت کے مطابق، آپ کے ارشادات اور فرمودات کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ ہماری زندگی کے اندر سنتیں ہوں گی، اللہ کی رحمتیں ہوں گی۔ سنتوں کے اندر جو برکتیں ہوتی ہیں ظاہر دیگر چیزوں کے اندر نہیں ہو سکتی ہیں۔ جب ہم اللہ کی رسول کی سنتوں پر عمل کریں گے، اللہ کی رحمتوں کا ہم مشاہدہ کریں گے، اللہ کی برکتوں کا مشاہدہ کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔